محفل میں اپنے ذاکر کو منبر پہ بٹھا کیا بات ہے، یہ تو ان چھڑخانی ہے شوکت اللہ نوح ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں۔ میرے اندر ایک جہان شاعری ہے، میں کہ نوح ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں۔ جس بندے تو شعر سمجھ آتا ہے وہ لگے ہیں تے نہ بولیا میں جھامرے قلم توڑ کے سڑ جاؤں۔ نوح ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ مہمان نوازی ہے بھائی۔ نوح ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں اور جینے اور زندگی ہوئی، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ لگے ہیں۔ ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت، سب شاہ کی انگلی کے اشارے۔ نوح ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے، نوح ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ لگے۔ ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت، سب شاہ کی انگلی کے۔ اچھا ایسا تو ملک بولتے ہیں نا پنجابی سریکی ساڑی گل ہو رہی، جڑے بندے اردو بولتے ہیں اتنے بھی اگر کوئی اردو والی فیملی کا بندہ ہے تو انہوں پوچھ لگے ہے اردو بولنے والا کو بندہ کسی کریم کے بوہے تو خالی آ جائے نا تو کو پوچھے اس نے کچھ دیا، تم کریم کے در پہ کچھ مانگنے گئے تھے اس نے کچھ دیا، تو اردو والا بندہ پتہ کیا رہا ہے خاک دیا، ہمیں خاک دیا کچھ بھی نہیں دیا، کچھ نہ دینے کا مطلب ہے خاک دیا۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، کائنات کا پہلا اور آخری کریم ہے حسین، خاک بھی دے دے تو شفا ہے۔ کریم ہے حسین، بسم اللہ جی بسم اللہ، آؤ آؤ بسم اللہ، لکھواری بسم اللہ، خاک بھی دے دے تو شفا دیتا ہے۔ غیر محترم چیزوں کو اپنے آپ سے منسوخ کرتے گئے آل محمد، چیزیں محترم ہوتی گئی۔ مٹی پہ راضی ہو گئے، اسے خاک شفا، مٹی پہ خاک پہ راضی ہو گئے، اسے خاک شفا بنا۔ اور کائنات انسانیت میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مٹی کو زخموں کی دوا بنایا۔ مہربانی بھائی، مشکل جملہ تھا، آپ کا بہت شکریہ۔ ہاں، خاک کو دوا بنا دیا حسین، غیر محترم چیزوں پہ راضی ہوتا گیا علی کلال، چیزیں محترم ہوتی گئی۔ آج بولنا شروع کرو اور زندگی میری بھی رہے تمہاری بھی رہے، اگلے سال کی 24 تک بولو، تب کہیں جا کے میرے کاغذوں میں میرے جملے کی قیمت پوری ہوتی ہے۔ کریمی کی حد کر دی ہے اس خاندان نے، فقیر پہ راضی ہو گئے تو قلندر۔ اللہ اس طرح جی وہ تھی 14 راضی ہو، میں 5-7-10 منٹ گل کر لیے، 4 مصرے پڑھنے واسطے میں گل کی تھی، بزرگاں اٹھ کے ماحول چا بنایا، وہ میں 4 مصرے اور پڑھنے پہ گئے، گل اوکھی ہے تے میں کرنی ضرور ہے۔ بھائی جان اگر اجازت دو، جتنے پڑھے لکھے چہرے میں نظر آ رہے ہو، یہ میری مدد کرو، داد ہو گئی، اتنی داد
بمشکل ہوندی ایک مجلس جڑی میں 10 منٹ لگ پئی میں کہنا تو تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے لکھاں سال جیو لکھاں سال جیو یا امرے آلیاں جدہ توڑا دل بڑے جدہ توڑا موڈ بڑے میں نے حکم کریا ہے میں تو ان کراچی اور چولی دی سیڈی لے آدھے سا توڑے پتر دے سامنے توڑے بیٹے سامنے توڑے نوکر دے سامنے 20 تو 25,000 بندہ ہے تو میں چوتھا مصرع پڑھے ہے پتہ ہی نہیں بھی کتنے بندے اٹھ کے داد دیتی کتنا بیگ دیتی میں نہیں آتا بھی کھڑے ہو جاؤ یہ میری ذاکری دا حصہ ہی نہیں گل سمجھ آئے تو بولنا ضرور ہے میں کہنا تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا جنت میں کھڑا کر دیا مجھے کہاں لے کے آگے میں پڑھا مجھے یہ کون سی جنت ہے یار جی بیٹا جی اللہ کرے جوانیاں سلامت رہے یہ شاداب چہرے آباد رہے تو جی بزرگو اتنی باری آپ کو میں گلے نہیں کرنا چھیڑے نہ میں تو بشر ہے میں بہت تھکو ہوں تو میں کہتے گلہ کرے میں اس بندہ سب پر تو ہمیرا راہ مان کر دیتا ہے تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا اور شبیر بادشاہ کی محبت کے فیض نے گھوڑوں کو احترام کے قابل اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا شبیر بادشاہ کی محبت کے فیض نے گھوڑوں کو احترام کے قابل توڑی کیا غازی کو ہے توڑی کیا لکھا واری بسم اللہ میں کوئی من فرمائش نہیں کوئی من حکم نہیں میں اپنی مرضی نہ 4-5 بند ایک نظم دے پڑھنا چاہنا اپنی نظم ممبر امام شاندہ میں کہیں میں فرمائش ہوئی کوئی نہیں ہوئی میں اپنی مرضی نال پڑھنا چاہنا دل بن گیا ہے ماحول تو ایسا بنا دیتا ہے میرا دل ہے میں علی کی بیٹی کے بیٹے کا حملہ پڑھا سلام ہے تو چیزی داری ہے بزرگا نسل جیوے تھے بیٹا مجھے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے آپ میں اپنی گھڑی کے حساب سے کو 15-16-17 منٹ پڑھ چکا ہوں 15-16 منٹ میں جتنی داد میں لے چکا ہوں اتنی 1 گھنٹے میں ہوتی ہے میں بڑا مطمئن ہوں نہیں بھی بولو گے تو خیر ہے بولو گے تو تمہارا مقروض ہو جاؤں گا مدد چاہیے داد نہیں چاہیے تھوڑی سی ہیلپ کرنا سرکار عون بن عبداللہ علی کی بیٹی کا بیٹا اور عرفات کے نزدیک علماء کی بات نہیں کر رہا میں سرکاری علامہ رجب علی برشی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ سے لے کے سرکار آیت اللہ تقی بہجت تک اور عرفات کی بات کر رہا ہوں علماء نہیں عارف عالم سے آگے کی شخصیت ہے عارف اور عالم میں بڑا فرق ہے عالم پوچھتا رہتا ہے عارف دان توڑ دیتا ہے عالم فتوہ منگواتا ہے عارف آگ پہ ماتم شروع کر دیتا ہے فرق ہے عالم اور عارف میں عرفاء کی بات کر رہا ہوں عرفاء کے نزدیک طے شدہ ہے یہ امر کہ دنیا کا کوئی بندہ کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو جب اس کے پاس اس کا کوئی حل نہ ہو رہا تو پھر وہ منت مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں گھر میں اون پاک کی مجلس کروں اور عرفاء فرماتے ہیں اون کا مطلب ہے مددگار تو چونکہ اس بچے کا یہ نام حسین نے رکھا ہے تو جسے حسین مددگار کہے اور صدقے جسے حسین مددگار کہہ دے اس سے بڑی مدد ہے ہی کوئی نہیں گھبراہٹ تو نہیں 10-15 منٹ اور ہیں ٹھیک مولا استعمال
نہیں میں پریشان نہیں، میں چونکہ ذاکر ظاہر ہے آج چبی تھے مولا دا کرم ہے تو اڈے دیکھو 10-12 ذاکر کا کم از کمائے بیٹھے ہو سن اللہ اس طرح توانوں میں کروں جی وہ ہے۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس نے دنیا میں آتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب آنکھیں نہ کھلیں بچے کی تو گھر میں جو مستورات ہوتی ہیں وہ لمحوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں۔ گھر کی کسی کنیز نے علی کی بیٹی سے کہا خدا نہ خواستہ بچہ نابینا تو نہیں؟ آنکھیں نہیں کھولتا۔ علی کی بیٹی نے کہا خاموش، نابینا ہونا عیب ہے، نہ میں عیب دار کی بیٹی ہوں۔ اور ماں میں روسی جاؤ اس بندے سے رحمان لگا ہے رشیہ گھر کا بندہ ادھر نہیں بولے جی بھائی جان، اس بندے سے رحمان لگا ہے رشیہ گھر کا بندہ ادھر نہیں بولے جی بھائی جان۔ علی کی بیٹی کا نابینا ہونا، بسم اللہ، نابینا ہونا عیب ہے، نہ میں عیب دار کی بیٹی ہوں، نہ میں عیب دار کی بہن ہوں۔ میرے گھر میں عیب کہاں سے آ گیا؟ کنیز نے کہا پھر آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ علی کی بیٹی نے کہا کیوں کھولے؟ اپنے زمانے کا علی ہے، جب تک اس دور کا محمد نہ آئے۔ اپنے زمانے کا علی ہے جب تک اس دور کا محمد نہ آئے۔ آنکھیں کیوں کھولے؟ یا اچانک شہن زینبیہ میں حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کیا بات، تھوڑے معیار سماعت نوں لکھاں والی سماعت۔ یا اچانک شہن زینبیہ میں، خیر کوئی ذاکر ہی آ رہا ہوگا کوئی پریشان۔ یا اچانک شہن زینبیہ میں حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنکھیں بھی کھل گئی ان کی، لب بھی کھل گئے ان کے۔ پہلا بچہ ہے انسانیت کی تاریخ کا جس کے ہونٹ کھلے اور آواز آ رہی تھی مرحبا یا سیدی۔ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ، درود پڑھ دیجئے گا مل کے بلند۔ عالی مرتبت عزت مآب واجب الاحترام پاکستان کی علمی ازائی فقہی دنیا کا بڑا معتبر نام، وہ شخصیت جس کو علماء عراق سے لے کے علماء قم تک نہایت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب قم جانا ہوتا ہے وہاں کے علماء سے، وہاں کے مجتہدین سے، وہاں کی بڑی بڑی عارف شخصیتوں سے ملاقات ہوتی ہے تو سرکار آیت اللہ علامہ مظہر صاحب کی بلا کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ پاکستانیوں کو اس بات پہ فخر ہے کہ ولایت پہ بولنے والا ورنہ ہم پاکستانی لوگ تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ صاحبان آباء و قبا جو ہیں وہ ولایت فقی پڑھتے ہیں، ولایت علی نہیں پڑھتے۔ تو یہ کرم ہے قبلہ پہ آل محمد کا کہ ولایت کے حکم سے ولایت قبلہ تشریف لے آئے۔ میں طالب علم ہوں، میں ان کے لیے عزیزوں کی جگہ پہ ہوں۔ قبلہ اگر اجازت ہو تو میں یہ بات پوری کر لوں، بس میں یہ بات پوری کر کے ممبر بزرگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ درود کسی بندے کے ذہن میں ہو میں کیا کہہ رہا تھا؟ صحن زینبیہ میں حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حسین آگے بڑھے، بہن سے ان کو لیا، سینے سے لگایا، ان کے کان پہ منہ رکھ کے آذان شروع کی۔ اب پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میرے پیچھے علمی طاقت موجود ہے۔ میں قبلہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں آج 24 محرم ہے، اب سے لے کے میری زندگی کی آخری سانس تک جب تم وقت بنا لو میں کتاب نہ دوں، صبح میشر تک مجھے نہ سننا۔ کائنات انسانیت کا پہلا اور آخری بچہ ہے آن جس کے کان پہ منہ رکھ کے اوپر سے حسین نے کہا اللہ اکبر، نیچے سے آن نے کہا اللہ۔ کیا فائدہ اس زبان کا؟ کیا کرو گے اس ہاتھ کو؟ وہ جگہ حسین میں نہ اٹھا، وہ جگہ مظلوم میں نہ اٹھا۔ کچھ بولو
طرف دیکھ کے بس قریب آ گیا منزل کے. بہن کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے عالیہ میرا جی چاہتا ہے اون کو میں پالوں, اگر اجازت دو تو میں اون کو لے جاؤں. فخر عباس تو گواہیں میری زندگی تا 32 معاشرہ ہے, یہ میں علم تے ہاتھ رکھی کھلا, میں 32 سال ایک واری بھی میں اس بغیر وضو دے کو نہیں پڑھی. میں نے اس وضو دی قسم ہے, اس نماز دی قسم ہے, میں جنت دے در تک اس بندے دا مقرود ہو جیسا. جن گل سمجھ آئی وہ کل زبان ملکیت ہوئی علی دے پترا دی کہ بول پیا میرا جی چاہتا ہے اون کو میں پالوں, اجازت ہے میں اون کو لے جاؤں. علی کی بیٹی نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے اکبر پیارا لگا, میں لے آئی تجھے. نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے اکبر پیارا لگا میں لے آئی, تجھے اون پیارا لگا تو لے جا. ہاں طے شدہ امر ہے شیعہ علماء کے نزدیک سرکار اون اور سرکار اکبر کے بارے میں. علماء اکبر کو کہتے ہیں اشبہ الناس برسول اللہ, خلقا و خلقا و منطقا, خلق میں خلق میں نطق میں اکبر محمد کی سب سے حسین شبیہ ہے. رون اشبہ الناس بامیر المومنین خلقاً و خلقاً و منطقاً, خلق میں خلق میں نطق میں اون ہو بہو علی تھا, اکبر ہو بہو نبی تھا. نہیں آیا وہ بندہ میں اس میں جس کے پاس زبان ہوئی اور وہ چپ کر گیا. مدینے میں رہنے والے کسی بندے نے طنز کر کے کہا مولا اکبر آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بہن پالتی ہے, اون آپ کی بہن کا بیٹا ہے, آپ پالتے ہیں, یہ کیوں؟ فرمایا ہم بہن بھائیوں نے آپس میں طے کر لیا ہے زینب نانا پالے گی میں بابا پالوں. ہم بہن بھائیوں نے آپس میں طے کر لیا ہے زینب نانا پالے گی میں بابا پالوں. ہزاروں سال جیو, ختم ہو گئی میری آج کی مجلس. ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے. معافی سارے مجمع سے, احترام مانے 4 سے 5 منٹ اور آپ کے لیے نہیں, مسائل میں پڑھوں گا. ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے, مصیبتوں کی ہواؤں کو ٹال دیتا ہے. تیرا میرا وعدہ ہے تین گل سمجھ آ گئی, جس معیار تے جہاں میرے مصائب ہوندہ ہے تیری آنکھ جانے تے علی دیاں دھیاں جانے. ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے, اسلامی بزرگا مصیبتوں کی ہواؤں کو ٹال دیتا ہے. کہا حسین سے زینب نے اون کو لے جا, سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. جی 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 کیا بات ہے خامرت جی, سلام ہی بزرگا کس معیار دے زدان بیٹھے نہیں آ رہے سمجھ میں صدقے جی قضا نہ روگو. کہا حسین سے زینب جی جتنی والی آنکھ میں پڑھا, کہا حسین سے زینب نے اون کو لے جا, سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. کم سے کم 18 ہاشمی لے کے حسین گئے ہیں دربار ولی. 3-4 منٹ تو سے میری بات سمجھ لی, وہ دے بعد میں ایک جملہ مسائل دا پڑھ لیں. روندے رہو تو تھوڑی مہربانی, نہ رو سکو تو میری گل سمجھ لی. کم سے کم 18 ہاشمی لے کے, کم سے کم 50 رجلن تک کی روایت ہے, 50 بندے لے کے حسین دربار ولید میں گئے. کم سے کم 18 ہاشمی لے کے حسین دربار ولید میں گئے. 27 رجب کو جو قافلہ دربار ولید میں گیا ہے, اس میں جو دوسرا ہاشمی حسین کے ساتھ گیا ہے وہ ہے علی کی بیٹی کا بخت. مہربانی, جو دوسرا ہاشمی بڑے آرام نال میں گل سمجھاؤں گی, میں کوئی جلدی نہیں, حسین بادشاہ کے ساتھ گیا ہے وہ ہے اون و محمد کا بابا سرکار عبداللہ. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. علماء مقتل فرماتے ہیں کہ عبداللہ اتنا بیمار تھا کہ حسین کو خدا حافظ کہنے عبداللہ نہیں آئے, عبداللہ کو خدا حافظ کہنے حسین نے. ان علماء بھی بیٹھے ہیں, عزادار بھی بیٹھے ہیں, سیدادے بھی بیٹھے ہیں. میرے سوال کا جواب دے دیو تو میری مجلس میں ہو گئی. 27 کو عبداللہ چل کے گیا ہے دربار. واہ واہ, اللہ کرے یا سلامت ہو.
علماء نہیں یوں رویا کرتے جیسے ایک صاحب امامہ شخصیت رو رہی ہے. بات چونکہ انہیں سمجھ آ گئی. میرا پتر ہوں 27 کو عبداللہ چل کے گیا ہے دربار. میں نے اللہ پردہ ہوئیو بھائی کس میاد کروں گا میں. 28 کو مقتل کہتی ہے عبداللہ اتنا بیمار تھا حسین کو خدا حافظ کہنے نہیں آیا. حسین دروازے پہ عبداللہ کو ملنے آئے. میں جامرے آنے تو واسطہ دینا آلی دیا دیاں دے اجڑندہ کوئی بندہ میری مدد کرے. میں دسو یہ ایک دن میں زینب کے وقت کو کیا ہو گیا. واہ 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 واہ. لکھاں والی سلام ہے توڑی انہاں مامان جنہاں تو ماتم کرنا سکھایا جنہاں تو رونا سکھایا. او میں صدقے یہ ایک دن میں علی کی بیٹی کے وقت کو ہو کیا گیا. حسین دربار ولید سے باہر نکلے. پہلا سوال سرکار عبداللہ نے کیا فیصلہ کیا. حسین چپ. دوسری بار پوچھا عبداللہ نے دربار میں کیا ہوا. ہم تو باہر در پہ کھڑے تھے. حسین خاموش. گھر پہنچے عبداللہ نے اونچی آواز میں کہا میں بار بار پوچھ رہا ہوں دربار میں کیا ہوا آپ بولتے کیوں نہیں. سر چھپا کے زہرا کلام نے کہا بات ایسی ہے جو بازار میں کرنا مناسب جو بازار میں کرنا مناسب نہیں ہے. نانا کا دین بچانا ہے مدینہ چھوڑے. میں آگ چھوڑے تو سامنے سن چھوڑے. حسین فرماتے نانا کا دین بچانا ہے مدینہ چھوڑنا ہے. چہرے کا رنگ بدل گیا جعفر تیار کی نصیحت. جلال اللہ کا فرماتے کیوں چھوڑنا ہے. فرمایا حاکم نے کہا ہے یا بیعت کرو یزید کی یا حسین کا سالہ. حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عبداللہ کہتا ہے ہمارا حاکم کون ہے. ہم خود کائنات کے حاکم ہیں. اور صدقے کیا بات ہے جو ہمارا تیرے میں یاد ہے. ہمارا حاکم کون ہے. فرماتے یزید کا خط آیا ولید کو یا حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر کاٹ کے پھینک. بس ایک آدھ فخر اگر آج جامر میں سمجھا لیں تیرا میرا وعدہ ہے مسائل پہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. یہ ساری زندگی جامر علیہ گل یاد کر کے روندے رہنا تو میں دعا ضرور کری. ایسے دونوں ہاتھ بات کے عبداللہ کا علی کا لال ایک مہربانی کر یزید کو خط لکھ اسے کہے ساری فوج لے کے مدینے آ جا. حسین تو کرسی پہ بیٹھ جا غازی کو اور مجھے لڑنے لگا. پاڑی اندھیاں لے پڑھتا ہوئے یار کیڑا مان ہے یار آلے محمد ملاوی. ان کو بہت امیر بندہ نہیں ہے پر ہاتھی آئی تھے سینے پہ نہیں آیا. بہت امیر ہے بات تنا نہ رو مولا اس طرح دے زہرا کلالے کے احسان کر. وہیں کہیں بیٹھ جاؤ آگے نہ ہو. مہربانی کرو جہاں جگہ ملتی ہے پیچھے بیٹھ جاؤ. میں مسائل پڑھ رہا ہوں 2 منٹ پڑھوں گا 3 منٹ پڑھوں گا زیادہ سے زیادہ. ناراض بھی نہ ہونا وہاں کہیں بیٹھ جاؤ گا. زہرا کلالے کے احسان کر ظاہر مول مسائل پھر پڑھو. اچھا بھائی فرمیدن ایک بار یہ جملہ بتا زہرا کلالے کے احسان کر یزید کو خط لکھ اسے میں ساری فوج لے کے مدینے آ جا. حسین تو کرسی پہ بیٹھ جا. عباس کو مجھے ایک تلوار دے دیں. اگر میں مدینہ سروں سے نہ بھر دوں مجھے ہاشمی خون نہیں کہنا. اور تساں قبلہ آکھیا تو سر چوے ہے آکھ توڑی بھری ہوئی ہے ہنجو نال. اور تساں آکھیا تو میں گل کروں گا گل اوکھی ہوئی میں کروں نا لیکن جی میں تساں پہ روندے ہو میں کرنی پہ گئی. تڑپ کے کرسی سے اٹھا بطول کا بیٹا. عبداللہ کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں عبداللہ میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. چلو جنہاں نہیں آتا ماتم کرنا ہوں جنہاں میری بوری ہے جنہاں کر لیندے ہو تو ہاتھ مارو. قضا نہ روئے پردے ہونی جی بزرگا آؤ دھینا نہ پردہ ہوئی. میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں. عبداللہ کہتا اچھا گھر بلا کے نہ مار ایک احسان کر غازی کو اور مجھے ایک ایک تلوار دے کے شام بھیج دے. آئے غازی کو اور مجھے ایک ایک تلوار دے کے شام بھیج دے. زہرا کلال جب تجھے خبر ملے کہ شام سروں سے بھر گئی پھر تو نہیں جائے گا. حسین فرماتے نہیں عبداللہ لڑنا نہیں دین بچانا. لڑنا نہیں دین بچانا ہے. اور میری مجبوری ہے میرے پیچھے کوئی بڑی شخصیت موجود ہے میں گل لمبی بھی نہ کرنا چاہتا
لیکن میں ممبر حسین سے بیان میں بندہ شیعہ گھرتا ہو گیا تو زبان ہی ہو گئے تو دہائی نہ نکلے. میں نے صبح 2 رکعت پڑھ کے معذرت کرے لی دی دھیوں تمہیں میں جملے تو ہو نہیں سکیا. حسین نے کہا لڑنا نہیں. عبداللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عبداللہ کہتے ہیں ایک بات تو بتا دے کب لڑنا ہے؟ اس شہر میں 3 دن تمہارے نانا کا جنازہ پڑا رہا تم لوگ لڑے نہیں. عبداللہ کہتا ہے مدینے کے کمی لوگ تمہاری ماں کو تماچے مار. اب امید نہیں ہے بندہ فخر عباس جائے ماتا نہیں جیتا. مدینے کے کمی لوگ دروازے میں آ کے تمہاری ماں کو تماچے مارتے رہے تم لوگ لڑے نہیں. تم لوگ لڑے میں لوگ غازی لوگوں سے یہ چاہ ملتی ہے. مدینے کے کمی لوگ تمہاری ماں کو تماچے مارتے رہے تم لوگ لڑے نہیں. کچھ لگتا وہ بندہ حسین کا جس کے پاس ہاتھ بھی ہوا اور سینے میں نہ آیا. عبداللہ حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتے ہیں میں نے سنا ہے مدینے کے رذیل لوگ تمہارے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھرا نہیں اللہ دن ماتم. باعث بچے بابے کے مدینے کے رذیل لوگ تمہارے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں پھراتے رہے تم لوگ لڑے نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ حسن کے جنازے میں تیر برساتے رہے تم لوگ لڑے نہیں. عبداللہ کے سینے میں ہاتھ رکھ کے فرماتے عبداللہ مجبوری ہے دین نہیں بچتا شریعت نہیں بچتی. اگر جنگ ہو گئی نا مدینے میں دین نہیں بچتا جانا ضرور ہے. دونوں ہاتھ باندھ کے تو پھر کون کون جائے گا؟ حسین فرماتے میرا سجاد جائے گا. عبداللہ کہتا ٹھیک ہے اللہ کرے میں گل سمجھا نہیں جہاں میں وعدہ کیتا ہے یہ سارا پنڈال باتوں کرے گا گل سمجھ آ گئی. کون کون جائے گا؟ حسین فرماتے میرا سجاد جائے گا. عبداللہ کہتے ٹھیک ہے. حسین فرماتے میرا اکبر جائے گا. عبداللہ کہتے ٹھیک ہے. حسین فرماتے میرا اصغر جائے گا. عبداللہ چپ. حسین کہتے میرا اصغر جائے گا. عبداللہ نہیں بولا اور میں نہیں پتا بھی شیعہ اتحائی نہیں کر سکیا. حسین کہتے بولتا نہیں میرا اصغر جائے گا. سر چکا کے عبداللہ کہتے بولوں کیا 16 دن کا اصغر ہے گرمی کا راستہ ہے عراق کا سفر ہے بطول کے گلستان کی سب سے چھوٹی گلی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ اتنے لمبے سفر پہ ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ تو سمجھے نہیں تو میں مذہب پڑھ گیا. یہ چھوٹا سا بچہ اتنے لمبے سفر پہ ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ حسین فرماتے تجھے کس نے کہا ماں کے بغیر جائے گا؟ اصغر کی ماں بھی جائے گی. رونے رو تیری اپنی مرضی. اصغر کی ماں کا لفظ آیا عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عبداللہ کہتے ہیں علی کی بہو اور گھر سے باہر وہ امیر ہے بندہ جڑا نہیں کر سکیا ماتم. علی کی بہو اور گھر سے باہر. حسین فرماتے جب علی کی بیٹیاں جائے گی جب زینب جائے گی جب کلثوم جائے گی قرآن سے ترقی کھلا زینب کے جانے کا نام سنا عبداللہ زمین پہ گرا. دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے اور محمد میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا اور میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے نانی بطول کی قبر پہ لے. 2 منٹ اور پڑھنا زیادہ سے زیادہ راضی علی 2 منٹ اور پڑھنا ہے. راضی علی اللہ سلطان دی بچے کی شفا دے اللہ تھوڑی نوکریاں قبول فرماوے. کدا نہ رہے پردے ہونی بس. قبر بطول کا سلام کر کے گھر آئے. بیٹیوں نے بستر بیماری بچھایا. عبداللہ صاحب فراش ہو گئے. قیامت کی رات گزر گئی. 28 رجب کی صبح ہوئی. علی کی بیٹی نے حسین بادشاہ سے پوچھا حسین بھیا مجھے ساتھ لے جاؤ گے؟ زہرا کے لال نے کہا علی تیرے بغیر سب کچھ نامکمل ہے. میں نہ جاؤں دین نہیں بچتا تو نہ جائے میں نہیں بچتا. آئے 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 میں نہ کلا نہ رونے میں نہ جاؤں دین نہیں بچتا. چلو آکھی جاؤں اس رنگ کے جو علماء بیٹھے رہے فخر آکھی جاؤں. اللہ معذر سنجیدی مرحوم قال اللہ مقامہ نے یوم زینب پڑھتے ہوئے کربلا کا ہمیشہ فرمایا تھا کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. کھلے ہوئے ہاتھوں سے حسین بچانے والے کو حسین نہیں یار او امیر بندہ جی جی او دین نہ پردہ ہوئی جڑے کر رہے ہو بات وہ ایک بار ہاتھ مارو. کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. بندے ہوئے ہاتھوں سے حسین بچانے والی کو زینب کہتے ہیں. تو نہ جائے میں نہیں بچتا لیکن مجبوری ہے. بہن تیرا شوہر بیمار ہے جب تک عبداللہ اجازت نہ دے میں ساتھ لے جاؤں گا. زندگی میں پہلی بار جعفر طیار کی حویلی میں علی کی امیر بیٹی بیٹھی میں بیٹھی ختم.
چادر اتار کے اونچا روئی، رونے کی آواز عبداللہ کے کانوں پہ گئی، بستر بیماری سے آنکھ کھول کے فرماتے علی کی بیٹی بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آئی۔ بی بی نے کہا عبداللہ میں بولی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور اے او جملہ ہے جنہیں تے جوانن سمجھ نہیں آنی، صرف بزرگاں نہ ہونا ہے۔ عبداللہ فرماتے تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی، آئے تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی ہے۔ زینب میں بیمار ہوں، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا نہیں سکتا، میں عام شخص نہیں ہوں، میں اتنے بڑے بادشاہ کا بیٹا ہوں، اونٹ چاہیے اونٹ لے جا، گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا، نوکر چاہیے نوکر لے جا، کنیرے چاہیے کنیرے لے جا، بچ جائیں تو چادریں لے جا، بیٹے چاہیے بیٹے لے جا، بیٹیاں چاہیے بیٹیاں لے جا، لیکن علی کی بیٹی مجھ پہ احسان کر، جتنی دیر میرے گھر میں رہنا ہے کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی کرسی پہ بیٹھ، کسی تخت پہ بیٹھ، کسی سریر پہ بیٹھ، کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ، شیعوں کا ہاتھ مرے ہے باقی دی مرضی ہے۔ زینب میرے گھر مٹی پہ نہ بیٹھ، ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو، تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ عباس کہے ہیں عبداللہ ہماری امیر بہن اور ماتم 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 زندگی کا کہنا بتا ہے، چبی محرم ہے آج، قضیے سیدہ نے آج، قضیے سیدہ نے، ایسا نہ ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ عباس کہے ہماری امیر بہن اور مٹی پہ گزارا، آخری جملہ زندگی باقی ملاقات باقی، یہ بات ہو رہی تھی یا حسن کا پیغمبر اکبر نازل ہوا؟ عبداللہ کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے اکبر نے کہا، بابا نے کہا جاؤ پھوپھی کو لے آؤ، اجازت ہے میں پھوپھی کو لے جاؤں؟ عبداللہ فرماتے بابا سے کہو عبداللہ کہہ رہے اکیلا اکبر نہ لے جائے، سارے ہاشمی علی کی بیٹی کو لینے آؤ۔ تاریخ کو پتہ تو چلے نا زینب کتنی آباد تھی، قرآن کی قسم ہے جہاں میں جوان ہو تو ہم گل سمجھ ہی نہیں آئی، گھر جا کے بہنا تو کچھ ہے، دھیوں تو کچھ ہے، یہ 6 مہینے ناز کرتی ہیں، مجھے ماموں لینے آیا تھا، مجھے چچا لینے آیا تھا، میرے بھائی لینے آئے تھے، میرا بابا لینے آیا تھا، پیغام ملا حسین کو 18 ہاشمی لے کے حسین عبداللہ کے دروازے میں پہنچے، عبداللہ صاحب نے فراش ہے، سلام کر کے حسین فرماتے عبداللہ تمہارا پیغام ملا تھا، میں سارے ہاشمی لے آیا ہوں، اجازت ہے میں بہن کو لے جاؤں؟ عبداللہ نے کہا حسین ذرا مجھے بستر سے اٹھا، زہرا کے لال نے اٹھایا، حسین مجھے دروازے پہ لے چل، حسین در پہ لے آئے، آواز دی علی کی بیٹی میرے قریب آ، شہزادی قریب آئی، مک گئی میری مجلس، علی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ میں رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے عبداللہ کہتا تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا ترکہ ہے، تمہاری مرکیت ہے، منع نہیں کر رہا، زہرا کا لال لے ضرور جا، امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، اور جھامنے لو غیرت مند ماتمی، پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے شیعہ جو بھی ہے نہیں کری، جتنے کا لفظ آیا حسین نے عبداللہ کا ہاتھ چھوڑا، حسین دروازے سے باہر آ گئے، باہر جا کے فرماتے عباس باہر آ جا، اکبر باہر آ جا، عون باہر آ جا، محمد باہر آ جا، قاسم باہر آ